لوگ کہتے ہیں یہ قبر پجوا لوگ ہیں سنی. میں کہتا ہوں اگر ہم قبروں کو پوچھتے تو پھر قبریں ہی تو کافی تھی، مسجد کیوں بناتے؟ جنہیں عبادت کے لیے قبریں چاہیے پھر وہ مسجد کیوں بناتے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کی کوئی مسجد نہ ہوتی. لیکن جا کے سروے کر لو، پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کی مسجدیں ہیں تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کی مسجد. دلی کی جامع مسجد کے بانی سے لے کر حیدرآباد کی مکہ مسجد اور جامع مسجد کے بانیین تک جا کے نام تلاش کرو. اللہ کی قسم اگر سنی نہ ملے تو میں غلامی لکھ دوں گا. تو یہ ساری مسجدیں تو ہم نے بنائی ہے، ہماری بنائی ہوئی ہے. پھر الگ الگ حالات زمانہ کے اعتبار سے کوئی اور آتا جاتا رہا، الگ بات ہے. لیکن یاد رکھنا جو آج ہمارے عقائد ہیں وہی دلی کی جامع مسجد کی بنیاد رکھنے والے کے عقائد بھی تھے. وہی شاہجانی مسجد جو اجمیر شریف کی ہے اس کا عقیدہ بھی وہی تھا. مکہ مسجد کی جس نے بھی بنیاد رکھی، آپ نام پڑھیں میں عقیدہ نہ پڑھ دوں تو پھر کہنا. کسی اور جامع مسجد کا نام لے لیں جس کا تعلق آج سے 200 سال پہلے تک ہے. ارے حضرت امیر خسرو نے تو ایک خط میں یہاں تک لکھا کہ میں اس ملک ہندوستان میں رہتا ہوں جس کی دریا میں مچھلی بھی سنی ہے. یہ امیر خسرو کا شوق تھا، ان کا ذوق تھا. انہوں نے یہاں کی سنیت بتانے کے لیے یہ ذوق کی بات کی. حالانکہ مچھلیوں پر سنی اور غیر سنی کا اطلاق اس اعتبار سے نہیں ہوتا. انہوں نے یہ کہا دراصل بات یہ ہے، سنی کا مطلب یہ کہ عشق مصطفیٰ مراد لیا یا جو بھی، وہ تو خسرو تھے نا. پھر خسرو ہے. خسرو کے بعد پھر کوئی خسرو ہو بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خسرو کے لیے کوئی محبوب الہی چاہیے، اور جب تک محبوب الہی نہ ہو خسرو نہیں ہو سکتا. جیسے مچھلی اور پانی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے، وہی خسرو اور محبوب الہی کا تعلق ہے. جہاں محبوب الہی ہے وہی خسرو ہے، جہاں خسرو ہے وہی محبوب الہی ہے. اور نہ محبوب الہی کوئی ہو سکتا ہے دوسرا، نہ کوئی خسرو ہو سکتا ہے. لیکن امیر خسرو نے اپنے لیٹر میں خط میں لکھا تھا میں اس ملک ہندوستان میں رہتا ہوں جہاں دریا کی مچھلی بھی سنی. اپنے ذوق سے کہا انہوں نے. اس کا مطلب خسرو کے دور تک یہاں کوئی پھسرو نہیں تھا. سب نبی پہ سلام پڑھنے والے، درود پڑھنے والے، گنبد بنانے والے، اولیاء اللہ کو ماننے والے، انبیاء کو زندہ ماننے والے، حیات النبی ماننے والے، آراز کرنے والے، یہ سب وہی لوگ تھے. پھر بعد میں کالے کپڑے والے اور کالے دل والے بھی بعد میں آئے. آپ سوچیں گے تو آپ نے بھی پہنا ہے. میں نے کہا میں نے ان کے لیے نہیں پہنا ہے. ہمارے یہاں پہننے کے لیے سال بھر ہے، ان کے لیے 10 دن ہے. وہ صرف 10 دن کے لیے. ہم 10 دن والے نہیں ہیں. ہماری تو نمازیں بھی نام حسین پر ہے، اس اعتبار سے کہ اب جب تک درود نہیں پڑھتے اہل البیت پر ہماری نمازیں مکمل نہیں. لیکن وہ جو سینہ پیٹتے ہیں وہ حضرات بھی خسرو کے دور تک نہیں تھے، کیونکہ محبوب الہی جیسا سید موجود تھا. جب محبوب الہی جیسا سید موجود ہوگا تو پھر سینہ پیٹنے والوں کو کب جگہ ملنی ہے ہندوستان میں؟ وہ تو بعد میں سب معاملہ آیا نا. میں اپنے مسلمانوں کو کہتا ہوں عقیدہ توحید تم نے بیان کرنا چھوڑا، وہابیہ نے توحید پر قبضہ کر لیا. صحابہ کی سیرت تم نے بیان کرنا چھوڑا تو دیابنا نے اس پہ قبضہ کر لیا. فضائل اہل بیت تم نے پڑھنا چھوڑا، روافظ نے اس پہ قبضہ کر لیا. یہ سب تمہارے پاس سے اٹھا لے گئے، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. اگر تم توحید بیان کرتے تو وہابیہ توحید پر قبضہ نہ کرتے. اگر تم صحابہ بیان کرتے تو دیابنا صحابہ پہ قبضہ نہ کرتے. اور تم فضائل اہل بیت بیان کرتے تو اللہ اکبر روافظ کبھی فضائل بیت پہ قبضہ نہ کرتے. تم تو یہی کرتے رہے، میرے ابا، میرے دادا، میرا پیر اور تیرا پیر، یہی کرتے رہے. بھائیو غیر ضروری لوگوں کا ذکر چھوڑ کر کے وہ ذکر کرو جو ضروری ہے، ورنہ بچا کچا وہ بھی کسی اور کے قبضے میں چلا جائے گا. اس لیے میری گزارش ہے، ہمارے باپ دادا اتنے قیمتی نہیں ہیں جتنا رسول اللہ کا ذکر قیمتی.
جتنا صحابہ کا ذکر قیمتی ہے، جتنا اہل البیت کا ذکر قیمتی ہے، جتنا توحید و رسالت بیان کرنا قیمتی ہے، اس لیے خدا کے لیے یہ بھولے ہوئے اسباق کو یاد کر لو۔ بات ختم کرتے ہوئے اب میں اپنی گفتگو کو اینڈ تک پہنچا دوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں مولا رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اور محبوب چپ رہتے، اللہ کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، محبوب کہ ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، یہ محبوب کی شان ہے۔ اس کے بعد اندازہ کریں، ایک دن حضرت موسیٰ خود ہی اللہ سے پوچھتے، اللہ میں تیرا کلیم ہوں اور وہ حبیب ہیں، تو کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کلیم چل کے آتا ہے اور کہتا ہے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، اور حبیب میرا وہ ہے جو چادر اوڑھ کے سویا رہتا ہے اور جبریل کو بھیج کے کہتا ہوں جا قدم چوم کے اٹھا اور میرے پاس لے کر آ اور کہنا کہ خدا تیرا مشتاق ہے۔ کہاں لن ترانی، کہاں لن ترانی، اور کہاں جبریل کو بھیج کر کے قدم چومنے کا۔ اندازہ تو کریں جس کے تلوے پر جبریل امین کے لبہائے اقدس ہوں وہ محبوب کیسا ہوگا۔